ہوں کہ خطابت کی متانت پر فصاحت ناز کرتی ہے، خطابت کی متانت پر فصاحت ناز کرتی ہے، ان کی مجد و بزرگی پر شرافت ناز کرتی ہے، اور خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نازا خطابت پر، مگر ان کی خطابت پر خطابت ناز کرتی ہے۔ سو زور سے بول دے سبحان اللہ، کیونکہ یہ جو اجمیر ہے، بغداد ہے، ملتان ہے، بریلی ہے، یہی سے رابطے بنتے ہیں، یہی سب کے ٹاور ہے، یہی سے رابطے بنتے ہیں، یہی سب کے ٹاور ہے۔ اور جو ہیڈ آفس ہے مدینہ نام ہے اس کا، اور جو ہیڈ آفس ہے مدینہ نام ہے اس کا، کانٹیکٹ بانٹنا ٹاور بنانا کام ہے اس کا، اور ہماری نسبت تو بزرگوں سے ہے، اولیاء اعظام سے ہے، تو پھر کہیں بھی چلے جاؤ نہیں آتا موبائل کبھی رومنگ میں، ارے وسیلہ کام آتا ہے ان کا دعا کی آؤٹ گوئنگ میں۔ آئیے حضور کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت دارالعلوم انوار حسنین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ فنستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سبحان الله آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك یا خیر خلق اللہ۔ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں، نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور بدل جائے نظام ہر دو عالم کان واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، سبحان اللہ،
کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے مستانہ محمد کا۔ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام محترم المقام لائق سد تعظیم و تکریم سادات کرام، علماء ملت اسلام، پیران طریقت، نوجوانان ملت، معزز بزرگوں، معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات نے دارالعلوم انوار الحسنین کے سالانہ جلسہ اور عرس بخاری کے حسین موقع پر علماء کرام کے روح پرور بیانات اور آپ کے محبوب ادارے کے بچوں کی زبانی نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی، فارسی، اردو میں تقریریں سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی۔ بابا نندت گوندی اجے نہ گئے چاہ پیارے بھلے کچھ مجھے گفتگو بھی سندا رہے جب مہربانی ونجن وارا ونجی چکان ٹھیک ہے ونجن ڈیو، باقی جگہ بیٹھان تک کم سے کم تھوڑی دیر تک گفتگو سننے کی کوشش کرے نا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے محبوب ادارے کے بچوں کی زبانی، اب یہ بچے آسمان سے نہیں ہیں، آپ کے بچے ہیں نا بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے علموا اولادکم حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے اولاد کو محمد مصطفیٰ کی محبت کی تعلیم دو۔ اور یہ انسان سبق اپنے گھر سے حاصل کرتا ہے نا بھائی۔ بچے کا پہلا مدرسہ یا بچے کی پہلی اسکول ماں باپ کی گود ہے۔ یہ انسان نہ سمجھے کہ میرے گھر کا ہر فرد حسن بصری یا رابعہ بصریہ ہو چکا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا بھائی۔ علم دین پڑھانے کے لیے بچوں کو مدرسے کے اندر گھڑا جاتا ہے۔ لوہار جی پانجے لوہ جے ذریعے مشن کے گھڑے تو، کمبھار جی پانجے برتن کے گھڑے تو دینی مدارس نے علم سا انسان کے گھڑجے تو تعلیم جی شکل میں۔ ابھی آپ نے اپنے اس محبوب ادارے کے چھوٹے بچے کی زبانی قرآن کی فضیلت، علم دین کی فضیلت سنا کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ بیان کرتے ہم صفہ میں تھے۔ صفہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے مسجد نبی کا اگر زیارت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، تو 2 فٹ کے اوپر ایک چبوتر ہے جس کو اصحاب صفہ کے چبوترے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 70 صحابہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اوپر آسمان کی چھت ہے اور نیچے فرش زمین ہے۔ وہی معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا، اس میں ابو بکر بھی پڑھ رہے ہیں صداقت کا سبق، سبحان اللہ۔ حضرت عمر بھی پڑھ رہے ہیں عدالت کا سبق، عثمان غنی بھی پڑھ رہے ہیں سخاوت کا سبق، مولا کائنات پڑھ رہے ہیں شجاعت کا سبق۔ صحابہ کرام اپنے انداز سے محبوب سے وحی الہی کی باتیں سن کر اپنے دین کو اپنے سینے کو آباد کرتے ہیں۔ کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا، یہاں تک صحابہ بیان کرتے ہیں صفہ میں تھے، اس چبوترے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اگر مکہ المکرمہ سے باہر یا مدینہ طیبہ سے باہر ایک وادی ہے جس کو بطحۂ مکہ یا بطحۂ مدینہ کہتے ہیں یا نقی کہتے ہیں، وہاں انسان چلا جائے اور 2 بڑی کوہان والی اونٹنیاں، وڈی تھمب والی اونٹنیوں، اب کے علاقے کے اندر کھاوڑ کے اندر آجا اٹھا پایا ونجن تھا کہ نا، 2 بڑی کوہان والی اونٹنیاں انسان لے کر آئے، اس میں چوری کا مال نہ ہو، ٹھگی کا مال نہ ہو، اور کسی رشتہ داری کے کاٹنے کی شکل میں مال نہ ہو، بلکہ وہ آئے اور اس میدان سے 2 بڑی کوہان والی اونٹنیوں کو لے کر آئے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سب پسند کرتے ہیں اس کو مال مل جائے، اس بات کو ہم سمجھتے ہیں نا بھائی۔ حالانکہ اس زمانے میں صحابہ کو علم سے زیادہ اشتغاف تھا، مال سے اتنی محبت نہیں تھی۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ تم دنیا کا سودا یا دنیا کی تجارت مت کرو، تجارت کرنا تمہارے پیغمبر کی سنت ہے، تجارت کرنا یہ اہل اللہ کی سنت ہے،
تجارت کرنا غوث پاک کی سنت ہے۔ رسول اللہ فرماتے تاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کی تجارت کرتے رہو، کوئی اس میں شک نہیں، اس میں کوئی منع نہیں، لیکن مسجد کے مینار سے جب حی علی الفلاح کی شکل میں آخرت کی تجارت کی آواز آئے تو اللہ فرماتا ہے میرے کچھ وہ بندے ہیں جو بازار میں بے کرتے رہتے ہیں، بازار میں تجارتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب مسجد کے مینار سے آواز آتی اللہ اکبر کی شکل میں اور حی علی الصلاح کی شکل میں تو مولا فرماتا رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ کچھ وہ مرد ہیں جو بازار میں بے کرتے رہتے ہیں، تجارتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب مسجد کے مینار سے آخرت کی تجارت کی آواز آتی ہے تو دنیا کی تجارت کو چھوڑ کر آخرت کی تجارت کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ یہی مومن کی شان ہونی چاہیے بابا کی نا گال سمجھ میں اچھے تھی نا کہ دنیا کا سودا دنیا کا دندہ کرنے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ بغیر کسی صلہ رحمی کے، بغیر چوری کے اگر انسان 2 اونٹنیاں لے کر آئے تو سب کو اس بات کی محبت ہے، تو رسول اللہ فرماتے صبح کو اٹھے اور قرآن کی 2 آیتیں پڑھ لے اس سے بہتر ہے، اگر 3 پڑھے تو اس سے بہتر ہے، کیوں یہ علم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ہے۔ رسول اللہ فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور دوسری اس نے بات یہ بتائی کہ جو اہل علم ہے، جو مدرسے میں طالب علم پڑھتا ہے، یہ کسی اور کا مہمان نہیں۔ آپ مہمان آئے میرے، میں آپ کا مہمان بن کر آیا، سید جمعہ شاہ نے اور اس کی پوری ٹیم نے، سید ابراہیم شاہ نے اور ان مولوی حضرات نے استقبال کے لیے فرش بچھایا، مجھے عزت دی، آنے والے مہمانوں کے لیے انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کا استقبال کیا۔ تو علم دین میں بچہ جب پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو کسی اور کا مہمان نہیں، مصطفیٰ کا مہمان ہے۔ آپ اپنے اعتبار سے اپنے مہمانوں کی تعظیم کریں گے اور مصطفیٰ ان کا کس طرح استقبال کریں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پھر فرماتے وہ جب قدم اٹھا کر چلتا ہے تو بلوں کے اندر گھسنے والی چیونٹیاں اور پانی کے اندر مچھلیاں رہنے والی اور ہوا میں اڑنے والے جانور اللہ کے راہ میں جو علم دین حاصل کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس جیسی کوئی دولت ہے؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا للا علم وللجہال مالو، ہم اللہ کی قسمت پر اور تقدیر پر، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہے، ہمیں اللہ نے مال عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، جاہلوں کو مولا نے مال عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا حسد الا فی اثنین، انسانوں کو حسد کرنے کی اجازت نہیں مگر 2 ایسی باتیں اس کے اندر حسد کرو۔ حسد کرنے کی اجازت نہیں ہے نا، بغض رکھنے کی اجازت نہیں ہے نا۔ جس رات میں ہم بیٹھے ہیں یہ شب برات ہے، اور اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں جو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سچائی سے جھکے اور رب کی بارگاہ میں عبادت کی شکل میں عبادت کی شکل میں نفل نوافل پڑھے اور ساری رات جھک کر خدا کو یاد کرے تو وہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے، ہر کسی کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمیشہ ماں باپ کو ستانے والا اور ایک دوسرے سے حسد اور کینہ رکھنے والا، ایک دوسرے سے بغض رکھنے والا، تو بغض کی حسد کی اجازت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہاں 2 باتوں میں انسان حسد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر چاہے تو 2 باتوں میں انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ کہ کون سی 2 باتیں؟ کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال کی دولت سے نوازا، اب ایک شخص اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، کرنا چاہیے نا اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کئی انسانوں کو توفیق ملتی ہے،
تب ایسے دین کے قلعے تعمیر ہوتے ہیں، تب ایسے اللہ کی راہ میں مسجد بنانے والے مسجد بناتے ہیں۔ تو مولا قرآن میں فرماتا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ رب فرماتا اللہ کے گھروں کو وہ آباد کرتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہے، جس کا ایمان آخرت پر ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ یقیناً اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دین کی قلعوں کے اندر انسان جب تعمیر میں مدد کرتا ہے، اس بنجر علاقے کے اندر ایسا دین کا قلعہ، سید صاحب نے اتنی محنت کر کے یہ امانت آپ کو ہمیں سپرد کی ہے۔ اب یہ ایک کی امانت نہیں ہے، یہ پوری قوم مسلم کی امانت ہے۔ اس امانت کو آباد کرو گے تو اللہ تمہیں دوہرا ثواب عطا کرے گا۔ اگر اس دین کے قلعے کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا تو مولا ہم سے حساب لے گا۔ جس طرح مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، آخری پہر ہے، آپ کا غلام قمبر یہ کہتا ہے مولا کائنات آدھی رات کے وقت میں اٹھے، وہ آخری پہر ہے۔ شاعر یوں بیان کرتا ہے، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کھلا ہے دروازہ، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیاں آن جگاوے۔ جو بے درد ہے وہ مزے سے سو جاتے ہیں، جن کے دل میں درد ہے، جن کے دل میں خدا کی معرفت کا راگ ہے، جو اپنے نفس کو اللہ کی ذات سے ملا چکے ہیں اور جو اپنا سر خدا کی بارگاہ میں سچائی سے جھکاتے ہیں، ماڑو نہ سب سوہنا پکی نہ سب ہنج کیونکہ مجھے بوئی بہار جی، ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیوں انہن جی عبداللطیف چے مٹی لدھو مان کوڑھے کن سلام چو آتن ان جے۔ پوری رات جو خدا کی بارگاہ میں عبادت تو بندگی کرتا ہے، وہ انسان تو عزت والے ہیں، وہ انسان تو مان والے ہیں، وہ انسان تو شان والے ہیں، وہ انسان عزت وارا، وہ شان وارا، وہ مان وارا، وہ مقام وارا، وہ مرتبے وارا۔ لیکن جو انسان اللہ کی راہ میں جھکتے ہیں اس کی مٹی میں بھی قدرت نے مان رکھا ہے۔ آپ کہو گے مٹی کیسے؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان وہ بھی عالم ربانی تھے، 194 کے اندر پیدا ہوئے، 256 کے اندر وفات پاتے ہیں۔ 63 سال کی عمر میں جس کے سینے میں 6 لاکھ رسول اللہ کی زبانی حدیثیں یاد تھی اور 1 لاکھ حدیثوں کو انہوں نے جمع کر کے اور ان میں سے چھان چھان کر 7271 حدیثیں بخاری شریف کے اندر لکھی ہے۔ پوری زندگی جس نے علم حدیث کے اندر اور علم دین کے اندر حاصل کیا ہے، جب وہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں، میں نے نہیں لکھا، ہمارے علماء نے نہیں لکھا، دوسروں نے لکھا، اذا وضع فی حفرتی راہ من ریح بن تربتہی ریحتن طیبتن، جب اس مرد مجاہد کو قبر میں رکھا گیا اور لحد کے اندر اتارا گیا تو ان کے لحد کی مٹی سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی۔ کوڑھے کن سلام آچو آتن انجے۔ ارے انسان تو سلام کرتے ہیں، انسان تو اس کے گھر کے لیے استقبال کرتے ہیں۔ ارے جس کی مٹی کے اندر یہ شرف ہے، جب نبی کے غلام کی قبر والی مٹی سے خوشبو آتی ہے تو نبی کا حال کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا شاہان زمانہ بھرتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایسے اولیاء گزرے، ارے جن کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی۔ علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، گلے خوشبو در حمام روزے رسیدت دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ از بوے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نسی درمن اثر کرد وگر نامن ہما خاکم کے ہستم۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی ملاقات کے لیے چلا اور ان کے پاس پہنچا، مجھے نہانے کی ضرورت ہوئی تو میں غسل خانے کے اندر داخل ہوا۔ میرے دوست نے اپنے سر کو اور بدن کو صاف کرنے کے لیے ملتانی مٹی پیش کی،
پانچی زبان میں جے کہ پا میٹ چاہوں این علی شاہ چاہتا سندھی زبان میں میٹ چوان تھا آنجی زبان میں چھا چاہتا پرانے زمان میں ہاں غری میٹ جو زمانوں ختم تھی چکو ہاں سے ایڈیو چیزوں انسان استعمال کرن چاہے تو پتو کونے مجھے کم وقت نالے ہی کون تھا جنا ایڈیو شوں استعمال تھی چکیوں ہیں جن زمانے میں ملتانی مٹی یعنی میٹ ہو ان سا عورتوں مرد پانچے سر کے صاف کندہ ہوا کہ ملتانی مٹی جنے سونگھی ان میں خوشبو آئی بدو گفتم کی مشکی یا عبیری اب اس مٹی سے میں کہتا ہوں کہ تو مشک ہے یا امبر ہے کون کہتے ہیں علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ ہم مٹی کی گفتگو نہیں سمجھتے ہیں لیکن اللہ والے مٹی کی گفتگو کو سنتے بھی اور سمجھتے بھی ہیں قرآن کہتا امن کل شین یسبیو بحمد ربی ولیکن لا تفقہون تسبیحہم کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد نہ کرے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو پرانے زمانوں میں ایک بزرگ چلا سفر پر آپ کو پتا ہے اس زمانے میں مٹی کے ڈھیلے کو استنجا سے خشک اس سے استنجا خشک کرتے تھے پانی نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے اندر ہاں آج تو کھانے ایسے استعمال کرتے ہیں کہ 4-5 لوٹا جیسا پانی جنب ہے تیسا صفائی کون دیتی ہے اس زمانے کی بات کرتا ہوں کہ پتے کھاتے تھے بکریوں کی طرح اب بکریوں کی مینگنی اترتی ہے تو اس کی باقی نجاست رہتی نہیں ہے یہ اس زمانے کی بات ہے تو اس نے جیسے مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا استنجا کو خشک کرنے کے لیے تو دل میں بزرگ نے سوچا کہ رب کہتا ہے کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے خدا جو خدا کی تعریف نہ کرے میں نہیں سمجھتا ہوں اللہ کے اس کلام کو تو جیسے ڈھیلے کو اٹھایا تو اس نے کان کے قریب کیا تو آواز آتی سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو پھینکتا ہے تو دوسرے ڈھیلے سے آواز آتی ہے پھر تیسرے ڈھیلے سے آواز آتی ہے اب اس کو پھینک کر سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے مولا تیری عظمتوں کو سلام مولا تیری رحمتوں کو سلام پروردگار تیری کبریائی کو اور درگزری کو سلام پروردگار میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں تو پھر کانوں میں ندا آتی ہے کہ نادان اگر ہر چیز کی تو تسبیح سنے تو پھر استنجا کس سے کرے جو دام تو کھاتا ہے وہ تسبیح اگر پڑھے تو سنے تو کھائے کیسے پانی کو اٹھائے لوٹے کو اٹھائے اس کی ہر تسبیح کو تو سنے تو دنیا میں کیسے چل سکے یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر کسی کی تسبیح کو ہم سن نہیں سکتے ہیں اور سمجھ نہیں سکتے ہیں تو کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے خدا کی حمد نہ کرے توبہ زندگی میں انسان ایک مرتبہ کرے ہاں کوئی انسان کہے تو توبہ کر آج کی رات یہ بخشش کی رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو ہم شعبان کہتے ہیں اس ماہ مقدس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں اس مہینے کو نجیب الطرفین کہتے ہیں یعنی اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہے جس کو رسول اللہ فرمائے رجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد میں آنے والا مہینہ کون سا ہے رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں مصطفیٰ فرمائے رمضان شہر امتی رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور شعبان کے بارے میں فرمائے شعبان شہری شعبان میرا مہینہ ہے رجب خدا کا مہینہ شعبان مصطفیٰ کا مہینہ اور رمضان امت کا مہینہ اب رمضان میں انسان اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرے کہ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے مسجد نبوی ہے جمعہ کا دن ہے محبوب خدا نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہم سمجھے نہیں آپ نے فرمایا جب پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا ملک جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے پھر وہ اول سے لے کر آخر تک رحمتوں کو عظمتوں کو برکتوں کو اپنے دامن میں لیتا ہوا ہماری گناہوں کی بخشش کا سامان کرے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کوئی ربے منزل نہیں سائیں تکلو ایڑھو کر جو اساں کے جنت جی بشارت دے سائیں جمن شاہ دعا کر سائیں ابراہیم شاہ دعا کر مولی صاحب دعا کر اساں جا دندہ خراب
थी चुकान घर में भूत असर करे चुकोआ, घर में पलीत असर करे चुकोआ। रात के वक्त में सूरह काफ पढ़ने का तुझे मौका न मिला, सुबह को सूरह बकरा पढ़ने का मौका न मिला। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है जिसका नाम हजरत उसैर बिन हुजैर है। इमाम बुखारी फरमाते हैं आधी रात के वक्त में वो नमाज तहज्जुद पढ़ रहा था। नमाज तहज्जुद पढ़ते पढ़ते उसने सूरह काफ की तिलावत की तो घोड़ा बिदकने लगा। उसने कुरान बंद किया तो घोड़ा रुक जाता है, फिर सूरह काफ को पढ़ता है, घोड़ा बिदकना शुरू कर देता है। फिर तीसरी मर्तबा इतना घोड़ा बिदका उसके बेटे यहया को न कुचल दे। कुरान बंद करके घर से बाहर निकला, जैसे ये शामियाने में लाइटें लगी हुई हैं, उसने आसमान से नूर की शुआएं को देखा जिससे बुक़े नूर बन चुका है। वो घबरा कर वापस आया, रसूलुल्लाह की बारगाह में सुबह को अर्ज करता है सरकार अजीब मंजर मैंने अपने आंखों से देखा। मैं कुरान की तिलावत सूरह काफ की शक्ल में कर रहा था, घोड़ा बिदक रहा था। जब मैंने कुरान बंद किया और बाहर निकला तो नूर की शुआओं को मेरे घर तक मैंने देखा। हुजूर नबूवत के लहजे में फरमाते इक़रा इब्ने हुज़ैर, इक़रा इब्ने हुज़ैर, इक़रा इब्ने हुज़ैर। इब्ने हुज़ैर तुझे पढ़ना चाहिए, इब्ने हुज़ैर तुझे पढ़ना चाहिए। इब्ने हुज़ैर तू पढ़ता। या रसूल अल्लाह बेटे यहया के कुचल जाने का अंदेशा था, इस वजह से मैंने कुरान को बंद कर दिया। हुजूर फरमाते हल तदरी मा हुआ, तुझे पता है कि वो कौन थे? सरकार आप जाने, आपका रब जाने। तो इमामुल अंबिया फरमाते तिल का मलाइकतुर रहमा, वो रहमत के फरिश्ते थे, तू कुरान पढ़ रहा था, वो रहमत तो नूर को लेकर तेरे घर को ढांक रहे थे। अरे तू कुरान की तिलावत का, तेरे घर में नूर खुदा का बरसता है। आधी रात तक नौजवान नस्ल मोबाइल के अंदर गलत तस्वीरें देखे और 3 बजे के बाद वो आंखें बंद करके सोए। सुबह को 11 बजे उठे, साईं दुआ कर मुझा धंधा खराब थी चुकान, अमल बर्बाद हो चुका, उसकी फिक्र नहीं है। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता अपना नाम अमाल देख, हंसी आती मुझको यूं ही हजरत इंसान पर, कारे बद खुद करे लानत भेजे शैतान पर। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। एक हंगामा माशरो तो बोलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के दिल में ख्याल आता है। हमें किसी की शिकवा करने नहीं है, जमाना खराब आ चुका है नहीं, जमाना बेहतर है। उसकी कसम मौला कुरान में बयान करे वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, महबूब के जमाने की कसम दुनिया खसारे में है। ऐ मौला कौन खसारे में है? का इंसान इंसानियत की हुदूद को छोड़कर जब नीचे आ जाए, जब शरारतें करे, बगावतें करे, हसद हिर्स और लालच के अंदर पड़ जाए, गुनाहों की दलदल में दाखिल हो जाए, खुदा की मार्फत का हक इंसान अदा न करे, रसूल के फरमान पे निगाह न रखे, नमाज वक्त पे अदा न करे, ज़कात वक्त पे अदा न करे, रमजान का रोजा एक न रखे। 29 तारीख थी, आयो चंड ॾिसण ला करे, साईं चंड थियो कि न थियो? क्या हुआ? नहीं, चंद हुआ कि नहीं? का नहीं हुआ। ऐलान कर दो हजरत हमने चांद देखा है, 29 तारीख का चांद हो गया, रमजान मुबारक पूरा गया। उसने रात के पूरी रात तैयारी की ईद के लिए। केड़ी ईद की तैयारी की बाबा? सुठी तैयारी की, पाकी फेरी दाढ़ी मथे, माई जोड़ो चेहरो लसो, दाढ़ी जो पत्तो कोने, सफे अव्वल में बैठो सुबह जो ईदगाह में। मियाँ रोजा केतरा रखे सा, हिकड़ो रोजो नसीब कौन थियो? तरावी को इतनो बड़ी हिकड़ी तरावी नसीब कौन थी? पोछा थियो, जुम्मो जुम्मो भी नसीब कौन थियो? यहाँ तक शबे कद्र भी नसीब न थी। बैठा है सफे अव्वल में, मूछों पे था, मूछों की बाह लगी हुई, हां मुछ भी कोने, दाढ़ी भी कोने, हां चेहरो लसो थी जो को नालो न थो वठण चाहिए। अच्छा है हां माई जड़ो चेहरो न बियो चेहरा जे कान न उनो नालो न थो वठा, उलमा जी महफिल में बैठो या कुछ आंजो ख्याल करिया। तो दोस्तों दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। बैठो आ धनी थे डंडो खड़ी, समय पल में ईदगाह में ईद पढ़ना चाहिए। तो ये आपकी ईद हो सकती है, मेरी ईद हो सकती है। पूछो अली मुर्तजा से ईद किसको कहते हैं? पूछो गौसे पाक से ईद किसको कहते हैं? पूछो नवासे मुस्तफा ज़ैनुल आबिदीन को ईद किसको कहते हैं? पूछो सैयदुल शुहदा से ईद किसको कहते हैं? पूछो सैयदुल औलिया, इमामुल अत्किया, गौहर किबरिया, दामाद मुस्तफा, ज़ौजे खैरुन निसा, मौला अली मुश्किल किसा से पूछो ईद किसको कहते हैं? का लैसल ईद
لمن لبس الجدید ولکن العید من حضر البعید، عید اس کا نام نہیں ہے اچھا لباس پہنے، اچھی پوشاک پہنے، داڑھی متے چسترو پھرے، مائی جڑو چہرو لسو تھی جو نالو عید کونے، سٹھا کپڑا پہنے جو نالو عید کونے، سٹھی مانی خیر جو نالو عید کونے۔ پھر عید کس کو کہتے ہیں کہ من حضر البعید، جو اللہ کے خوف سے ڈرے اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، اس کا نام ہے عید۔ غوث پاک سے پوچھو عید کس کو کہتے ہیں؟ سلطان الاولیاء، شہنشاہ ولایت، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، لا شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، شمع شبستانی، میرا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولایت جس پہ ناز کرے، کرامت جس پہ ناز کرے، تقوی جس پہ ناز کرے۔ رمضان المبارک کی 29 تاریخ کو لوگ آئے ملنے کے لیے، آتے ہیں نا، ابھی آتے ہیں سے ملنے کے لیے، 29 تاریخ جو آیا ماڑو ملن غوث پاک سا عبد القادر جیلانی جے اکھن ماں لڑکا۔ کال سمجھ میں اچھے تھی نا؟ اردو سمجھو تھا، سندھی سمجھو، چھا سمجھو تھا بابا بھائی، سمجھو تھا نا کہ تھوڑا تھوڑا سمجھو تھا؟ ہاں سب سمجھن تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ آئے 29 تاریخ کو ملاقات کرنے کے لیے۔ نبی کے شہزادے کی آنکھوں میں آنسو، لوگوں نے کہا کیوں؟ کہ خلق گوید کی فردہ روز عید است، خوشی در روح مومن پدید است، ولے میرم با ایمان مرا آ روز عید است۔ دنیا کہتی ہے کل عید کا دن ہے اور 29 کو نہیں تو 30 کے بعد ہم عید پڑھیں گے، ہر مومن کے چہرے میں خوشی، ہم عید پڑھیں گے۔ لیکن نبی کا شہزادہ کہتا ہے کہ میری عید اس دن ہے جب دنیا سے روانہ ہو، زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگا یہی عرض مہجو، گھرا تو حرب تہجو، تھی سکرات دم سوجو، پیا کلمے سے کوثر کھے، خدایا عاقبت محمود گرداں، تو فعل صالحان و نیک مرداں، اے اللہ تیرے نیک بندوں کے صدقے میں میرا خاتمہ بالخیر ہو۔ اور شاعر یہ کہتا ہے یا رب جسم میں جب تک میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربہ رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے امیر، نزا کے وقت میں سلامت میرا ایمان رہے۔ یہی مومن کی عید ہے کہ نہیں؟ یہی مومن کی جزا ہے کہ نہیں؟ یہی مومن کی کامیابی کی معراج ہے کہ نہیں؟ سٹھے کہن جو نالو عید کونے، سٹھا کپڑا پہرن سا عید کونے۔ پوچھو سید کفایت اللہ کافی سے، جب انگریز نے ساری رات کوڑوں سے ان کی پٹائی کی، نال نبی کا جسم لولہان ہے، وہ آل نبی بھی ہے، عالم ربانی بھی ہے۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا کبھی ان کے جسم سے روح نہیں نکلی ہے، گرم استری ان کے بدن پہ پھیری جاتی ہے، سید کفایت اللہ کافی کی روح نہیں نکلتی ہے، تو انہوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا۔ ظالم انگریز نے ہندوستان کو آزادی کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھا تھا، اس وقت میں پھانسی کے پھندے میں جب انہوں نے اپنا سر ڈالا تو مسکرا کر اور پھر پھانسی کے پھندے کے اندر اپنے نفس کو ڈالتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ سید کفایت اللہ کافی، دنیا موت سے ڈر جاتی ہے اور آپ موت کا استقبال کرتے، کہا ہاں ہاں، عاشق اجل سامو اونچے گاج چن، اجل رجے ان پر اون رجن اجل کھا۔ اور علامہ عاصی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں سکرات کا وقت ہوا، جب ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، لوگوں نے سمجھا کہ وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آنکھیں کھولی تو لوگ کفن کی تیاری کر رہے ہیں، تو مسکرا کر کہتے آج نہ پھولیں گے سمائیں گے کفن میں آسی، شب گور اس گل کی ملاقات کی رات ہے۔ لوگوں نے کہا آسی ہنس رہے ہو؟ کہا ہاں، آج مجھے کفن پہنا کر جب قبر میں داخل کرو گے، ارے قبر تمہاری ہو سکتی ہے، یہ قبر تو مصطفیٰ کی ملاقات کی رات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھے دیکھنے آئیں گے مزار میں۔ لوگوں نے کہا سید کفایت اللہ کافی، پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈال کر ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں حضور کے صحابی خبیب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، جب پھانسی کے پھندے پر نبی کے صحابی کو چڑھایا گیا تو مسکرا کر یہ کہتے لست ابالی ہی نہ اقتل مسلمن علی ای شکن کان للہ مصری، مجھے فکر نہیں ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ایمان کی تجوری کو لے کر جا رہا ہوں۔ پکار اٹھے امام اہل سنت، انہیں جانا انہیں مانا
بنا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تو میں اپنے خبیب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر کہتے مسکراتے ہو، کہا ہاں اس لیے ہنس رہا ہوں، ایسے موقع پر نہ میں نے اپنے وطن کا سودا کیا نہ اپنے دین کا سودا کیا ہے۔ میں وطن کی محبت کو لے کر بھی جا رہا ہوں اور میں دین کی محبت کو لے کر جا رہا ہوں۔ پھر فرماتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں کوئی دم کے ہیں چہچے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے بستر پہ نازا تم کیوں ہے، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کی جسم میں آگ نے اثر نہیں کیا، تو ایک وظیفہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو پڑھے گا صلوات سید لولاگ پر آگ سے محفوظ اس کا تن بن رہ جائے گا۔ کہ میٹھے مصطفیٰ پہ درود پڑھو، دن میں بھی پڑھو، رات میں بھی پڑھو، جلوت میں بھی پڑھو، خلوت میں بھی پڑھو، محفل میں پڑھو، تنہائی میں پڑھو، اڑتے پڑھو، بیٹھتے پڑھو، صبح کو پڑھو، دوپہر کو پڑھو، شام کو پڑھو، سندھیا میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پانجی زبان میں پڑھو، فارسی میں پڑھو، عربی میں پڑھو، میٹھے مصطفیٰ تے درود پڑھو۔ شاعر کیا کہتا ہے، محبوب نو راضی کریا کر، ستے بیٹھے لے کے جگایا کر، دن رات کملی والے تے ہر آن درود پجایا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی کا، اسی کا نام ہے ایمان، اسی کا نام ہے انسان کی ایمان کی معراج، اور یہی بندے مومن کی حقیقی کامیابی ہے۔ تو علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے پوچھا کہا کیا ہوا، کہ مٹی سے مجھے خوشبو آنے لگی، تو مٹی سے میں نے کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے، اور میں تیری خوشبو سے پریشان ہوں، تو مٹی کہتی ہے کہ میں ناچیز کمزور مٹی ہوں، لیکن چند دن گلوں کی صحبت میں بیٹھی، پھر کہتے ہیں جمال ہم نشی درمن اثر کر دو وگر نامن ہما خاکم کے استم، کا اچھے ساتھی کی صحبت نے اثر یہ کیا کہ مٹی کہتی ہے گلوں کی صحبت بیٹھنے سے میں گل بن گئی، تو تو اگر ناقص انسان ہے اہل اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جا، ان کی زندگی کا اثر تم پہ پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ بھلے کی صحبت انسان کو بھلا کر دیتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے۔ اپنی زبان میں کہتے ہیں تخم تاثیر صحبت اثر، صحبت کا اثر ہوتا ہے، بیج میں تاثیر ہوتی ہے۔ بیج اگر سٹھوا تو تاثیر سٹھی، صحبت اگر چنگیا تو صحبت جو اثر چنگو، آگ نہیں پسر نو باپ دا بنشد خاندان نبوت گمشد، سگ اصحاب کاف روزے چند پہ نیکاں گرفت مردم شد۔ اصحاب کاف کا کتا تھا، جب نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو کل جنت میں انسان کی شکل میں جائے گا۔ پورا واقعہ مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء سے تم نے سنا ہے دقیانوس کا زمانہ، وہ ظالم بادشاہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، 6 انسان نکلے باہر شہر کی فنا سے، ایک انسان ساتھ میں ہو یا میں بھی تمہارا ساتھی ہوں مجھے لے لو، کہ تیرے ساتھ بکریاں ہیں اور بکریوں کی رکھوالی کے لیے کتا ہے، کتا بھوکے گا، بکریاں آواز کریں گی، ظالم بادشاہ کو پتہ چل جائے گا، بکریوں کو ہانکتا ایک ایک کر کے شہر فنا کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ وہ آگے چلے، 8واں کتا ہے، 7 نوجوان ہیں، کتے نے ساتھ نہیں چھوڑا، کہا یار کتے کو بھگا دے۔ اس چرواہے نے پہلے تو پیار سے سمجھایا، جب کتے نے نہیں مانا تو لاٹھی اٹھائی مارنے کے لیے۔ علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں، علامہ خازن بیان کرتے ہیں نور الابصار کے اندر، اس کتے نے اپنے اگلے پاؤں کو رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا اور کہا یا رب آتلی لسان و کلمہم، مولا مجھے زبان دے دے میں ان سے کلام کروں۔ کتا ان سے کلام کرتا ہے اپنی فصیح زبان کے اندر، میں بھوکنے والا کتا نہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصحاب کہف چنگا ہوا نا، بابا بلہ ہوا کہ نا، بھلے جی صحبت جو اثر کتے متے پیو یا نہ پیو۔ ایک خبیث جانور، نجس جانور جب وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، نظر جن جی کیمیا سونو کنجے پٹ، جن کی نظر میں قدرت نے اثر رکھی ہے کہ اپنی نظر سے مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ بنا دیں گے نہیں؟ سنا ہوگا آپ نے زمانے کا ایک واقعہ، زمانے کا ایک ڈاکو انسان تھا،
تاریخ میں جس کا نام فضیل بن عیاض ہے نا بھائی، فضیل بن عیاض کا نام سنا ہوگا علماء نے، آپ نے نہیں سنا ہے، کئیوں نے سنا ہوگا، تاریخ پڑھی ہوگی تو۔ زمانے کا ڈاکو تھا، آدھی رات کے وقت میں نکلتا اور اپنی ٹیم کے ساتھ کئی قافلوں کو لوٹ لیتا، قافلوں کا سامان لوٹتا، ان کے کپڑے لوٹ لیتا، سونے چاندی کو لوٹ لیتا، اس کا یہی کام تھا۔ آج ایک گھر میں داخل ہوا، آدھی رات کا وقت ہے، آخری پہر ہے، شاعر کہتا ہے نا، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کھلا ہے دروازہ۔ اسے کیا پتا تھا کس گھر میں داخل ہو رہا ہو، وہ گھر ہم جیسا نہیں تھا، وہ کسی اللہ والے کا گھر تھا۔ جب رب بندے کی طرف مہربان ہوتا ہے تو اس کے لیے سبب بن جاتے ہیں۔ جیسے اس گھر کے اندر داخل ہوا دیوار سے کود کر، جب داخل ہوا وہ خدا کا بندہ سورہ کاف کو پڑھ رہا تھا، سورہ مومن کو پڑھ رہا تھا۔ سورہ مومن پڑھتے پڑھتے جب قرآن کی اس آیت پہ پہنچا، الم یعن للذین آمنوا او تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لوگ دل ٹوٹ جائیں۔ بیڑی کہہ بھی تو بابا بیڑی بند کر چلے باہر محفل میں، یار بیڑی بند کرو، آواز بیڑی جی بو اچھے دی، خدا جی واسطے بیڑی بند کرو۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا خیر خلق اللہ۔ آدھا گھنٹہ ہوا ہے، آدھے گھنٹے کی مجھے سید صاحب کی طرف سے اجازت ہے، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ 12 ساڑھے 12 کے درمیان آپ کی تقریر پوری ہونی چاہیے۔ انہوں نے 12 ساڑھے 12 کا کہا ہے تو میں 12:30 سے آگے نہیں کروں گا۔ میں آدھا گھنٹہ ہوا ہے نا بھائی، تھکا تھا کون آئے ہو نا بابا، نیند تو کون آئی ہے نا، ہاں کہ جی مکھے نہ دی تھکا بڑھ دی آنکھیں تھکا۔ انہوں نے کہا بچوں دو بڑے جی تعریف کرے دو، فروری جی پیری تاریخ کا کرے 29 تاریخ گیڑی رات خالی کونے، ہاں اجی کی تھائیں کل کی تھائیں اللہ ہی بہتر جانے دو۔ ہاں 2 گھنٹہ سکون سمن جب وہ کیا نہ تھا ملن، کیڑے حساب سے وہ سفر کریں تو مجھے رب جانے، اے اللہ جانے، ایک بندہ جانے جو دعاؤں شامل کرے وہ علی رہے ہو یا اللہ وارن جی محبت کھینچے جے دی، ایک قدم چلنے کی طاقت نہیں مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا میں کیا جاتا۔ اے سبحان اللہ، درود شریف پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا خیر خلق اللہ۔ جب وہ اس گھر میں داخل ہوا تو خدا کا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن کی اس آیت پر پہنچا، الم یعن للذین آمنوا تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کے ذکر کے لیے ٹوٹ جائیں۔ یہ کہنا تھا خوف الہی سے سینہ کانپا، وہ قرآن تھا نا۔ جب قرآن لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو رب کا قرآن یہ کہتا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدمع، اے محبوب جب اللہ کی طرف سے جو آپ پر قرآن اترا ہے جب وہ بندوں پر پیش کیا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ اٹھتے ہیں۔ عزیزو آس چھولائیوں ڈہاری ڈڑ توڑے آئیوں، کرے توبہ ونیوں بھائیوں، تڑے رب اذن رحمت کے۔ انسان کی زندگی آنی فانی زندگی ہے، اس زندگی بے ثباتی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ رب قدیر کی بارگاہ میں سچائی سے جھکو، رکھیا شان شاہیت شداد آپ، کلنگن سے کوڑی جہاں کے ایک بات، ودھی موت توڑے مڑھن جی مراد، ارم ہو اسفند افراسیا، نئی سر بہانا جے سیجن ستا، مٹھا تن اندہ مہین جا کھے کھتا، پون تاب تڑکا اسو انتا، چھڑیا جنتے چھاہن میں اترو گلاب، اڈائیوں اونچیوں ماریوں، چٹائیوں چو طرف چاڑیوں، وہاں تنہا ڈئی تاڑیوں، گھڑانی گھوٹ ان گھر کے، کہ اونچے اونچے محل تو نے بنا لیے اور بلند بلڈنگیں تو نے تو بنا لی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں تم پہ مل رہی ہے، یہ زمین آپ کی ہریالی ہو چکی ہے۔ کسی زمانے میں خشک علاقہ تھا، اس خشک اور سوکھے علاقے میں کوئی چیز نہیں ملتی، خدا کی رحمتیں آئی، اللہ کے بندوں کا قافلہ آیا، انہوں نے روحانی فیض دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس روحانی فیض کے شکل میں ظاہری بھی ہریالی باطنی بھی ہوئی اور ظاہری بھی ہریالی ہوئی۔ اب لاکھوں کا تمہارا جیرہ ہوتا ہے، ایرڈے ہوتے ہیں اور زکاة ادا نہ کریں اور اس کا عشر ادا نہ کریں تو ایک جھوکا آتا ہے کہ ایرڈیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور
اور جیرے کے اندر جھولا پڑ جاتا ہے، سائیں جیرو خراب تھی دعا کر، ارے تیری نیت خراب ہو چکی اس کا تو علاج کر۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ، تو اپنے دل کے نیت کو تو دیکھ۔ نیت المومن خیر من عمل ہی، مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نہیں پتی کرتا صحیح بھی پتی تو عشری شکل میں ادا کر، تو مت فرضا تو خدا کی قدم جیرے کے اندر آگ لگے گی، نہ اینڈے تمہارے جلیں گے۔ تو رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کر، تیرے مال کے اندر برکت ہو جائے گی۔ یہ مال تیرا نہیں ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ۔ رب فرماتا مومنو میں تم سے سودا کر چکا ہوں، بیچ میں میرا مصطفیٰ ہے۔ محبوب نے کہا کہ محبوب نے کہا مولا میں مومنوں کے، میرے امتیوں کے، مومنوں کا نفس اور مال میں بیچتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ تو بیچتا ہے میں خریدتا ہوں، اس کی قیمت کیا چاہیے؟ محبوب نے فرمایا مولا قیمت تو جنت دے دے۔ رب نے فرمایا ہاں ہاں محبوب میں انہیں جنت دے دوں گا۔ ارے جان تمہاری آنی فانی جان ہے، کل انسان کی زندگی پوری ہو سکتی ہے، تو مال خدا کے راہ میں پیش کر، ایسے دین کے قلعے ان کی تو مدد کر۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اگر تو اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تیری مدد کرتا ہے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ، اگر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تیرے عیب کو قیامت پہ ڈھانکے گا۔ اور ایک جگہ راوی بیان کرتے ہیں من ستر المسلم علی خزیہ سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اس نیت پر اگر میں عیب کو ظاہر کر دوں گا وہ رسوا ہو جائے گا، مولا اس کے عیب کو قیامت میں چھپائے گا۔ کرنا کچھ نہیں ہے سائیں دعا کر، تکلو ایڈھو سنا اساں کے جنتی بنائے چھڑ۔ صبح کا وقت آتا ہے نماز فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، نماز ظہر پڑھنے کے لیے بندے کو فرصت نہیں ملتی ہے، نماز عصر راستے میں نکل جاتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من فاتت العصر کانما وطر اہلو و مالو، زندگی میں ایک نماز عصر اگر قضا ہو جائے اس کا اہل و مال تباہ و برباد ہو گیا۔ نماز مغرب کی بندے کو فرصت نہیں ملتی ہے، شیرل میں عشاء میں وقت نہیں ملتا ہے، اور رات کو 3 بجے کے بعد بندہ سوئے ٹچ کر موبائل کو دیکھ کر غلط تصویریں دیکھے۔ انسان کے کلچر کو برباد کرنے والا یہ موبائل جس نے بچے اور بچیوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بچے کی پہلی گود، بچے کا پہلا مدرسہ ماں باپ کی گود ہے۔ اگر گھر کے اندر ماحول صحیح ہے تو تمہیں محبت میں قرآن یہ پیغام دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل کو، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو اور اپنے محتاج انسانوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے کی فکر کرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تیری ذمہ داری نہیں اپنے اولاد کو سمجھانے کے لیے، کہ ہماری ذمہ داری نہیں اپنے اولاد کو سمجھانے کے لیے، اپنے اولاد پہ ہم کنٹرول کریں گے تو رب کی قسم وہ ادب سے آئیں گے۔ اگر اولاد پہ کنٹرول چھوڑ دیا جائے گا تو نوجوان نسل جب پڑھ کے بلند ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر انا آ جاتی ہے، ماں کی عزت ختم ہو جاتی ہے، ماں اور باپ کا پیار ختم ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے محبت کا پیغام ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں، محمد مصطفیٰ تمہیں پیغام دیتے ہیں ان لجارک علیک حقا ولزورک علیک حقا ولضیفک علیک حقا ولاہلک علیک حقا فات کل ذی حق حقا۔ آپ فرماتے تیرے پڑوسی کا حق ہے، تیرے مہمان کا حق ہے، تیرے ملاقات کرنے والے کا حق ہے، تیرے اہل کا حق ہے، ہر حقدار کو حق دے دے۔ عبادت کا نام نہیں ہے رات کو تو نماز تہجد پڑھے، وہ تو نے تیرے لیے پڑھی، رات کو تسبیح تو نے تیرے لیے پڑھی، مصلی بچھا کر آنسو تیرے لیے بہائے، خلق خدا کو تو نے کیا پیغام دیا۔ گناہوں کے اندر دنیا ڈوب رہی تھی، تجھے احساس ہوا کہ نہیں؟ ماں باپ کا ادب بچوں سے نکل چکا، تجھے احساس نہیں؟ ماں کی محبت کا ختم احساس ہو گیا، باپ کا پیار انسان سے نکل گیا۔ امام الانبیاء فرما جنت تحت اقدام امہاتہم، جنت تیرے ماں کے قدموں میں ہے۔ زمانے کا ایک زبردست استاد تھا جس کا نام ابو القاسم قشیری ہے۔ رات کے وقت میں اس کے شاگرد نے خواب دیکھا، صبح کو خواب کو بیان کرتا ہے۔ سائیں موں سونو ڈٹھوا تو جی داڑھی میں موتی جو لڑیون، خواب کی تعبیر بتا۔ انہوں نے کہا رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھا، میں نے اپنی 90 سال کی بڑھیا ماں کو دیکھا کہ نماز تہجد پڑھ رہی ہے، میں نے قدم دبائے،
اور جب آنکھ لگ گئی تو میں نے ماں کے یہ تلوے چومے اور میرے داڑھی کے بال ماں کے قدموں کے تلوے سے لگے۔ فرماتے رب کی قسم ابو القاسم قشیری کے داڑھی کو جو عزت ملی ہے اور چہرہ جو نورانی ہے، میری عبادت کا صدقہ نہیں، ماں کے قدموں کی برکت کا صدقہ ہے۔ احساس ختم ہو گیا۔ تکرنو ساغیرو سنائیو جنتی بنائے چلے ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت فضیل بن عیاض نے دیکھا ان کا دل ٹوٹ چکا، اللہ کے کلام کو پڑھ کر دیوار سے باندھتا ہے اور جنگل کے اندر مسلح بچھاتا ہے، مسلح بچھا کر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اتنے آنسو بہتے ہیں کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ آخری پہر تھا، وہی لوٹنے کا اس کا پہر تھا۔ اس وقت میں قافلہ اٹھا، اس میں ایک یہودی تھا، اس نے آواز دی قافلے والوں کو اٹھو، فضیل ڈاکو کے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ جب کانوں میں آواز آئی تو فضیل کا سر سجدے میں تھا، کہنے لگا فضیل لوٹے گا نہیں، فضیل خدا کی رحمت میں لٹ چکا ہے۔ اٹھے فضیل، کہا خدا کی رحمت لٹ چکا ہے۔ قافلے والوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ یہودی نے کہا نہیں، تو سچی توبہ کر کے آیا یا غلط توبہ کر کے آیا ہے؟ یہودی نے کتاب توریت کے اندر روایت پڑھی تھی، اگر انسان سچی توبہ کر کے اگر مٹی پہ ہاتھ لگائے تو ان کے ہاتھوں کی برکت سے مٹی بھی سونا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ فرماتے ہیں نا، آناک بیک نظر مصرا زر ساختن سگرا ولی مگسرا ہما کند۔ ننڈ تو کون تیجے نا بابا، گال سمجھو پیا نا؟ اچھا ٹھیک ہے کہ اللہ نے ان کی نظر میں وہ تاثیر دی ہے کہ اگر وہ نظر رحمت اٹھائیں تو مٹی سونا بن جائے، اگر مکھی پہ نظر کریں تو ہما پرندہ بن جائے، کتے کی نبا کریں کتا ولی بن جائے۔ ابھی قرآن سے میں نے اصحاب کہف کے کتے کا ثبوت دیا کہ نہیں؟ جب اصحاب کہف کا کتا 309 سال تک زندہ ہے، حضور کے امتی نہیں تھے نا، اگلے انبیاء کے کسی نبی کے امتی تھے، تو جب اگلے انبیاء کے امتیوں کے لوگوں کا حال یہ، ان کی صحبت میں رہنے والے کتے کا حال یہ، تو پھر رسول اللہ کی امت کے ولیوں کا حال کیا ہوگا؟ ہم یہ کہیں گے نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا بھائی، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عجیب ہے نا بھائی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے پہلے ولیوں کا حال یہ، تو رسول کے امت کے ولیوں کا حال کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہودی نے کہا کہ میں نہیں مانتا، تو سچی توبہ کر کے آیا ہے، ایک کام کر، میں نے اپنے تھولی کے اندر موتی بھر لیے، تھیلی میں موتی لے کر آ۔ اس نے آزمانے کے لیے جلدی جلدی تھیلی مٹی سے بھر دی۔ کہ فضیل اگر سچی توبہ کر کے آیا تو توبہ والے ہاتھ لگتے ہی مٹی سونا بن جائے گی، اس کی ہماری جیسی توبہ تو نہیں تھی نا، آج گناہ کروں کل توبہ کروں، پیام اللہ متھا کٹین یار، انہا اچھا سا فیدی کون آئی یا، انہا تا کارا وارا یا کارا، اچھا روزانہ کارا پیا تھی نا، تھین دا کہ نا، سنت متے خنجر پی ہلے، اگر تھوڑی کو مچھا کی داڑھی رہ جی، انہوں کہتا کارو کیسانی کارو پیو کرے جے، پینتا گاڑھی کرے بیٹا ساندا پیو کلے یار، یہ تو سنت مہندی لگانا نا، سیاہی مت کرو، کارو قزل مت لگائیو، مہندی لگائیو، داڑھی کے اتن کے نا، وہ اور جیزی نتا، مرد والے دول ہو بنے، لیکن مرد کے اتن پیرن مت مہندی زینت لگن حراما، عورت کے جائزہ، مہندی سر پہ لگا، اپنے داڑھی کے سفیدی کو سیاہی، سفیدی کو تبدیل کر سرخی کی شکل میں، یہ اجازت ہے رسول اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی تھی، اس نے توریت کے اندر آخر نبی زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ ملتی ہے، توریت کے اندر اگر کسی توبہ والے انسان کا ہاتھ مٹی پہ لگا تو مٹی سونا بن جائے گی۔ فضیل کو کیا پتہ، انہوں نے ہم جیسی توبہ نہیں کی تھی، کدے توبہ کند سائیں پوڑھو تھیاں پو توبہ کریا، یہ انسان تو پوڑھو تھیے کون تو نا، 50 سال ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں آتے ہیں، میں تو نام بھی نہیں جانتا، ووٹ شو کے ذریعے یا آج یہ فیک بک سے ذریعے کیا آتا ہے، مجھے پیارے بھا کے جنم ڈی مبارک، تو آرو بھا ولی یہ کامل تھا جنہیں جنم ڈی مبارک تو ڈی،
اور کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں؟ 50 ہزار، 30 ہزار، اور بچوں کے جنم دن کی مبارکی میں 25 ہزار ٹی پارٹی ہوتی ہے، اور اس کے لیے شیرہ بناتے محلے میں بیچتے. کیوں؟ میرے بیٹے کا جنم دن مبارک ہے، تیرا بیٹا کو ولی کامل ہے. رسول اللہ فرماتے یہی تیرا پیسہ اگر کسی بیوہ پہ خرچ ہوتا، کسی بے سہارا یتیم بچی پہ خرچ ہوتا، کسی مسکین فقیر انسان پہ خرچ ہوتا، تو رسول اللہ فرماتے السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ کالذی یصوم النہار یقوم اللیل. آپ فرماتے اللہ کے راہ میں تو خرچ کر، یتیموں کی مدد کر، بیواؤں کی مدد کر. ایسے دینی ادارے میں جس میں یتیم پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو کھانے کا انتظام کر، تو پینے کا انتظام کر، ان کے لیے کسی چیز کو وقف کر دے. تو رسول اللہ فرماتے اتنا ثواب ملتا جیسے اللہ کی راہ میں تو جہاد کرنے جا رہا ہے. یا ساری رات نفلی نماز پڑھے جیسے آج کی رات ہے، اگر یہاں سے لے کر ساری رات 1000 رکعتیں پڑھے یا 100 رکعت پڑھے، ایک انسان نے آدھی رات کے وقت میں مٹھی بند کی، کسی بے سہارا یتیم اور بیوہ کو اس نے اللہ کی راہ میں مال چھپا کر دیا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں ساری رات عبادت کرنے والے کو وہ ثواب نہیں جو اس کو ثواب ملنا. ان کے ہمداستان کو فضیل جب وہاں پہنچے تو ان کے ہاتھ لگنے سے لے مٹی تھی. جب عزت والے توبہ والے ہاتھ لگتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے مٹی سونا ہو جاتی ہے. یہودی پکار اٹھا فضیل تو بھی سچا، تیری توبہ بھی سچی، تیرا دین بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا. میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توبہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. بلّہ شاہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا توبہ کیسے ہوتی ہے تو کیا فرمایا؟ نتند کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. توبہ کب ہوتی ہے؟ ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، بار بار توبہ نہیں ہوتی ہے. اد یار جوانیاں گناہ کریاں وہ توبہ کریاں نہیں. رسول اللہ کی حدیث پاک کو امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں البر لا یبلا وذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. فرماتے نیکی کبھی پرانی نہیں ہوگی، گناہ کبھی بھولا نہیں جائے گا، اور اللہ کی ذات سلامت ہے. اس پہ بعد میں اس کو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، وہ میری امت کا مہینہ ہے. اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہے، اس کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں. شعبان میرا مہینہ ہے، تو شعبان میں مصطفیٰ نے جس طرح عبادت کی اس طرح تو عبادت کر. دوسری سیڑھی پہ مصطفیٰ قدم رکھتے ہیں تو فرماتے آمین. صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا ملک جبریل نے کہا جو انسان اپنے ماں باپ کی بڑھاپے کو دیکھے یا ان میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو دیکھے، احداہما و کلاہما ان میں سے ایک یا دونوں کے بڑھاپے کو دیکھے، پھر اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرے تو تباہ ہو جائے. میں نے کہا آمین. اور تیسرا وہ شخص ہے محفل میں میرا نام نامی اس میں گرامی پڑھا گیا محمد، وہ صلی اللہ نہ کہے، درود نہ پڑھے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں محبوب خدا حجرے میں آئے، اس سے پہلے میں سی سے اپنی گدڑی کو سی رہی تھی. تھوڑے دیر میں ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا. میں نے کوشش کی چراغ جلانے کی، گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا. میں میں پریشان تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عائشہ کیوں پریشان ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ سوئی گم ہو چکی ہے. تو محبوب خدا مسکراتے ہیں اور ہونٹ مصطفیٰ کے کھلے، ہونٹوں سے اجالا ہوتا ہے. گمشدہ سوئی مصطفیٰ کے روشنی میں ملتی ہے. اے کلام الہی میں شمس الدہا، تیرے چہرے نور زحا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ ہے، حبیب کی زلف دتا کی قسم. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے مسکرانا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گمشدہ سوئی ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے سے. ارے اندھیری راہیں جس سے اجالے میں تبدیل ہو جاتی تھی، والضحا
واللیل اذا سجا، رب مصطفیٰ کے مکھڑے کی قسم بیان کرے، ارے کیسے کا رات کی قسم یا دوپہر کی قسم کا یہ تمہارا دوپہر اور تمہاری رات نہیں، ارے تہجد میں مصطفیٰ سر جھکائے اور سیاہ محبوب کی زلف جب چہرے پہ آ جائیں تو واللیل یہ رات ہو جاتی ہے، اور اٹھائے اپنی مبارک پیشانی، زلف چہرے پہ ہٹ جائے ہیں تو والضحیٰ کی تفسیر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مصطفیٰ کا چہرہ تھا جس کا ذکر قرآن یوں بیان کرے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ عرض کرتی عائشہ یا رسول اللہ ایسا حسین چہرہ کس کو نصیب ہوگا قیامت میں؟ تو حضور فرماتے ہیں اول الناس اسورہم علیہ صلاۃً، یہ میرا حسین چہرہ قیامت میں اس کو نصیب ہوگا جو کثرت سے مصطفیٰ پہ درود پڑھے، محبوب نو راضی کرے یا کر، ستے بیٹھے لے کے جگایا کر، دن رات کملی والے تہران دور پجایا کر۔ حضرت اسمائی بیان کرتے ہیں آخری بات، حضرت اسمائی بیان کرتے ہیں دلائل النبوہ سے، جو بڑے محدث تھے انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے دلائل النبوہ۔ رات کا آخری پہر ہے، میں کعبے کے سین میں کھڑا ہوں، لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، بے شک کعبے کی دن میں بھی عظمت ہے، لیکن رات کے وقت میں تم کعبے پہ نظر جھکاؤ گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رب کی قسم خدا کی رحمت چھن چھن کے کعبے پہ برستی ہے۔ ایسی کعبہ کا حسین منظر رات میں تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جانے والوں نے دیکھا ہوگا۔ ایک روایت میرے نظروں سے گزری ہے کہ روزانہ 120 رحمتیں کعبے پہ برستی ہیں، اور ان 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پہ برستی ہیں، اور اس کے بعد پھر 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پہ برستی ہیں، اور 20 رحمتیں طواف کرنے دیکھنے والوں پہ برستی ہیں، اور وہ عرش اعظم سے رحمت والی ہوا چلتی ہے، پہلے مصطفیٰ کے روضے کو سلام کرتی ہے، پھر وہ گھٹا چلتی ہے اور کعبے کا طواف کرتی ہے۔ اس طواف کا حصے والا اگر رحمت کا ایک چھینٹا پڑ جائے تو گناہگاروں کی قسمت سنور جائے۔ سبحان اللہ۔ اسمائی کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اچانک کعبۃ اللہ کے پردوں سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا نوجوان ہے جس کا چہرہ پردے میں چھپا ہے، سر سے پاؤں تک میں اس کو جانتا نہیں ہوں کہ چہرہ کس کا ہے۔ وہ رو رہا ہے، اس طرح رو رہا کہ رونے میں درد تھا۔ ایک ٹھگی سے روئے، ایک حقیقت میں روئے تو رونے میں فرق ہوتا ہے نا بھائی، ہاں؟ ایک سر جھکا کر خالی ہو کرے تو تمہیں پتا گئی تو ٹھگ گیا یار، اور ایک درد سے روئے تو تمہیں پتا ہے کہ درد سے رو رہا ہے۔ علامہ سعدی فرماتے ہیں دعا کن بشب چوں گدا یا بسوز، اگر می کنی بادشاہی بروز، دن میں بادشاہی کرنی ہے تو سوز جگر سے، تو رات میں تڑپ کے اٹھ، کمر بست گردن کشاں پر درد، تو بر آستان عبادت سرد، دنیا کے متکبر بادشاہوں کے سر تیری بارگاہ میں جھکے ہوں گے، شرط یہ ہے کہ تیرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہو۔ تو فرماتے اس کے رونے میں درد تھا۔ لوگوں نے کعبے کا طواف چھوڑا، میں نے کعبے کا طواف چھوڑا، اور آہستہ آہستہ نوجوان کے پاس پہنچا۔ میں نے بازو کو جھنجھوڑ کے کہا تو کون اتنا گناہگار ہے اللہ کے گھر میں تو اس طرح تڑپ کے رو رہا ہے؟ وہ میرا جواب نہیں دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ روتے 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 اس کی ہچکی بند ہو جاتی ہے، صبح کی سفیدی سے پہلے بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہوش کی حالت میں اس نے چہرہ نہیں دکھایا، بے ہوشی کی حالت میں چہرہ دیکھوں ہے کون؟ تو فرماتے ہیں جیسے میں اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا، پردے کے نیچے ایک چاند جیسی، چودھری کے چاند جیسی تصویر والا چہرہ مجھے نظر آیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح پردے کے اندر سے چہرہ ظاہر ہوا، جیسے بادل تھے چاند پر، بادل ہٹ جائیں تو چودھری کا چاند کتنا حسین خوبصورت نظر آتا ہے، ایسا چہرہ مجھے حسین نظر آیا۔ اسمائی کہتے ہیں کہ میں نے رونا شروع کر دیا، اس کے چہرے کو اپنے گود پر رکھ کر میں نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ ہوش آیا، نگاہیں چار ہوئی، میرے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ تو اتنا خدا کی بارگاہ میں رو رہا ہے؟ لوگوں نے اسمائی سے پوچھا
اسمعی بتا تو صحیح وہ ساری رات رونے والا کون، وہ تڑپنے والا کون، وہ رب کی رحمت کو مانگنے والا کون؟ اسمعی کہتے ہیں کہ رب کی قسم ہم جیسا کوئی گنہگار نہیں تھا، پھر بتا تو صحیح وہ کون تھا؟ کہتے ہیں بتانا، میں بتاتا ہوں، وہ نواز مصطفیٰ زین العابدین تھا۔ ارے سجدہ جس کی ذات پہ ناز کرے اور عبادت جس کی ذات پہ ناز کرے، نماز تہجد میں بٹھے کھڑے ہیں، مکان میں آگ لگ جاتی ہے، لوگوں نے ساری چھت میں آگ بجھائی، خدا کے بندے کو فکر نہیں، سر جھکا ہوا ہے اور اس طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں کہ شور کی آواز آ رہی تھی، کہا سارا مکان جل گیا، آپ کو پتہ نہیں؟ تو تڑپ کے یہ کہتے ہیں رب کی قسم تجھے دنیا کی آگ کی فکر تھی، نواز مصطفیٰ کو آخرت کی آگ کی فکر تھی۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہ ہوا، بامراد وہ ہوا، اور عزت والا وہ ہوا، منزل اور مقام کو وہ پا لیتا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ گناہوں والا نفس پانی سے تو صاف نہیں ہوتا ہے نا، کپڑا میل والا پانی سے صاف ہو سکتا ہے۔ اور بزرگ یہ کہتے ہیں، حضرت باداتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ، انسان کا نفس دو باتوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں والی ندامت والی آنکھ سے آنسو بہائے یا اللہ والے کی نظر پڑ جائے۔ رب فرماتا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور خدا کی بارگاہ میں سچائی سے جھکا۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ ہمیں ایک بنائے، مولا ہمیں نیک بنائے، ہمارے صفوں میں مولا اتحاد رکھے، ہمارے صفوں میں مولا اتفاق رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ دین کے قلعے ہیں، ان کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جمال یار کی رعنائیاں ختم نہ ہوئی، بہت کام لیا من خوش بیانی سے، خوب کی سیر چمن پھول جو نشاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سبحان مت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان، رحمت پیلا ہو سلام شمع باز میں ہدایت پیلا ہو سلام، شہریار ایرم تاجدار حرم، شہریار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان، رحمت پیلا ہو سلام، وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان، رحمت پیلا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے خدا سکھائے ہر راہ، مجھ سے خدمت کے خدا سکھائے ہر راہ، مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام۔ صلی اللہ علیہ النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خدا پاک کے پیار رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے مجھا مولا جکو اج ان بھلاری شب براتی رات میں مجھا مولا جکو مجلس پاک منعقد کی ہوئی مجھا مولا ان جو کچھ بھی کار خیر تھے مجھا مولا، تقاریر علماء کرام، بیانات، نعت و منقبت، درود پاک جکی پڑھے ہوئے مجھا مولا پنج بارگاہ میں قبول فرما۔ مجھا مولا پیارے حبیبی صدقے پنج بارگاہ میں اسانی حاضر قبول فرما۔ محفل کے جے سجائے ہوئے دامے در میں سخر جے نمنے میں سوور توک مجھا مولا تمام دی حاضری پنج بارگاہ میں قبول فرما مجھا مولا۔ مجھا مولا ذکر جمیل جی وہاں پہ ہر مومن مسلمان جو خیر کی جے انہیں عزت آبرو جو خیر کی مجھا مولا، روح زمین جے مسلمانوں جو خیر کی مجھا مولا، ان کے صدقے ہندوستان جے مسلمانوں جو خیر کی مجھا مولا، ان کے صدقے مرشد کریم جو خیر کی مجھا مولا، مرشد جو خاندان قبیلے جو خیر کی مجھا مولا، ان کے صدقے تین جماعتوں نے خیر کی مجھا مولا، تین جماعتوں نے صاحبان جو خیر کی مجھا مولا، ان کے صدقے سائیں جن جو خیر کی مجھا مولا، ان کے صدقے ان حاضر جماعت جو خیر کی مجھا مولا، ان کے صدقے سا گناہگارن جو خیر کی مجھا مولا، وہ خیر دے میں شر شیطان یا اللہ، تندرستی جان دی سلامتی دیمانی مجھا مولا، تندرستی جان دی سلامتی دیمانی مجھا مولا، رحم بادشاہی رحم فرما کرم فرما مجھا مولا جکی جماعت سورن مجلس پاک میں حاضر تھی مجھا مولا بھلالی رات میں مجھا مولا یہ تمام جا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مجھا مولا تمام کے ایک بنا نیک بنا صالح بنا مجھا مولا، اسانے نوجوان کے مجھا مولا دیندار بنا مجھا مولا، ان میں دین سکھانی توفیق عطا فرما، دینی رستے میں ہلن توفیق عطا فرما، دیندار بنا مجھا مولا، ایک بنا نیک بنا نمازی بنا مجھا مولا اسانے ورن کے پنجگا نماز پڑھ توفیق عطا فرما مجھا مولا، ہر ایک جو خیر کی مجھا مولا، رحم بات سے رحم کرم کی مجھا مولا، یکی جماعت سوگر نے بھلاری پاک محفل میں حاضر تھی مجھا مولا، ان تمام جائز نیک تمنا پوری فرمائے مجھا مولا، اسانے مدارس جو ادارن جو خیر کی مجھا مولا، ان ہر ادارے کے دن دنی رات چوکنے ترقی عطا فرمائے مجھا مولا، اسانے مساجد جو خیر فرما، اسانے مدارس جو خیر فرما مجھا مولا، اسانے مساجد کے سجن سے آباد فرما مجھا مولا، اسانے مدارس کے طلبان سے آباد فرما مجھا مولا کہ ان مدرسوں اداروں نے مدد کن تھا، معاون مددگار ان تمام نے تو مدد فرما مجھا مولا، ان جی حلال روزی میں رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرما مجھا مولا، خیر فرما امن ایمان عفو عافیت عطا فرما مجھا مولا، رحم کرم کر مجھا مولا ان بھلارے پاک مجلس سے محبت مجھا مولا، ہر ایک جو خیر کی مجھا مولا بلاؤن کا آفتن کا مصیبتن کا بیمارن کا بچائج مجھا مولا ان مجلس پاک میں جے کی جماعت سوگری گر تھی آئی ہے مجھا مولا، انہی میں کو بیمار جو ان کی بیماری کا شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، تو مجھا مولا پریشان حال جو انہی پریشانی کے دور فرما، انہی میں کو قرض دار ہوتے مجھا مولا انہی قرض کے ادائی کرنے توفیق عطا فرما مجھا مولا، جو کچھ بھی کہیں پریشانی ہوئی مجھا مولا انہی پریشانی کے پیارے حبیبی صدقے دور فرما مجھا مولا، رحم کرم کر مجھا مولا، ان ادارے کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یہ ادارہ سطح قائم رہے دائم رہے مجھا مولا، ان کے ادارے کے حلال ورہ معاونین مددگار اساتذہ سائیں تمام کے مجھا مولا نیک توفیق عطا فرما، انہی کے مجھا مولا مزید ہمت عطا فرما، جن ادارے کے ہمت سے علائن مجھا مولا اکتے ودائن مجھا مولا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، بحق ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی کلام صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت کے مبارک میں لکھ محفل پاک